ہم اہل شہر اپنے جوانوں کے درمیان، جان ایک معجزہ ہے اگر خیریت سے ہیں، اور شاعر تو دو ہیں، میر تقی اور میر جان۔ شاعر تو دو ہیں، میر تقی اور میر جان، باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جان کے دوست، رات گئے میں جان پہ نشست کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی حماد غزنوی نے پتہ ہی چلنے نہیں دیا۔ آپ جان پہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں، اور اگر کسی شخص کو جان کی نوشت حیات لکھنی چاہیے تو حماد بھائی آپ ہیں۔ تشریف لائیے۔ یار بھائی اجازت۔ سب سے پہلے تو جی اردو زبان کے لمحہ موجود میں مقبول ترین شاعر کا جشن برپا کرنے پر عشق آباد کو بہت مبارکباد، عباس تاوی صاحب کو بہت مبارکباد، اور پھر اہل فیصل آباد کو بہت مبارکباد جن کے شہر میں یہ جشن برپا کیا جا رہا ہے۔ اور میں بھی سوچ رہا تھا مقبول ترین کے حوالے سے کہ جس ہال میں ہم یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں وہ پاکستان کا مقبول ترین بیٹا ہے دنیا بھر میں، نصرت فتح علی خان۔ تو یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ اچھا جی، میرا اور جان بھائی کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ جان بھائی کو ایک عادت تھی، وہ فارغ وقت میں بیٹھ کے کہتے تھے یار یہ بتاؤ کہ اردو کے آج تک 300 سال میں 5 بڑے شاعر کون سے؟ یہ بتاؤ کہ نظم کا سب سے بڑا اقبال کے بعد جو، ایسے ہی ان کا ایک کھیل تھا۔ اچھا یہ بھی کرتے تھے کہ بھائی 3 اردو کے سب سے برے شاعر فہرست بناؤ، سب ہوتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اردو کے 3 مقبول ترین شاعر جو زندہ ہیں اس وقت وہ ہم فہرست بنائیں گے۔ تو ہم بیٹھے میں میرے گھر پر وہ قیام کرتے تھے جب کراچی سے آتے تھے لاہور، تو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو آخر طے پایا کہ احمد فراز اس وقت سب سے مقبول شاعر۔ انہوں نے کہا ہاں وہ جوانوں میں بہت مقبول ہیں اور خواتین میں بہت مقبول ہیں، اونچے لمبے سرخ سفید، یعنی وہ اب پیکج بتا رہے ہیں کہ یہ شاعر تو ہیں ہی لیکن یہ چیزیں بھی شامل ہیں اس میں۔ پھر دوسرا ہم نے کیا، بھائی خان صاحب منیر نیازی دوسرے مقبول ترین شاعر۔ اب انہوں نے ذرا توقع بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ تیسرا مقبول ترین شاعر کون ہے اس وقت؟ تو میں نے کہا جان بھائی میرا خیال ہے کہ ظفر اقبال۔ تو ذرا ان کے چہرے پر توقع ٹوٹی۔ تو توقف کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی اگر 5 لوگوں کی فہرست بنائیں گے تو کیا میرا نام آ جائے گا اس میں؟ تو میں نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے کہا جان بھائی میرا خیال ہے کہ شہزاد احمد کے ساتھ آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ میں کہا اچھا۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہتے ہیں آپ کی یہ فہرست زیادہ قابل فہم ہو جاتی ہے اگر یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ یہ پنجاب میں بن رہی ہے۔ یہ انہوں نے جملہ بولا۔ اچھا بہرحال اس کے بعد منظر بدل گیا اور یکسر بدل گیا اور جان بھائی اردو کے مقبول ترین شاعر بن کے، میرا خیال ہے ہم تاریخ میں پہلی بار یہ بات اس دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کے پاس لاگریدمز ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیجز ہیں، ان کے ویورز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو آپ بڑے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ مقبول ترین شاعر اردو کے جان بھائی ہیں 25 سال سے، ربع صدی گزر گئی اس بات میں۔ اچھا تو ہم نے جان بھائی کی مقبولیت کا یہ جو سفر ہے، یہ ہم تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم نے بہت وقت گزارا ہے، وہ اس وقت بھی معروف شاعر تھے اور بڑے، لیکن یہ جو بعد میں تماشا ہوا یہ تو پھر اپنی نوعیت کی علیحدہ چیز تھی۔ مقبولیت کا وہ کیا عناصر ہو سکتے ہیں جن سے شاعر مقبول ہو جاتا ہے اور مقبول ترین ہو جاتا ہے؟
ہم نے یہ دیکھا. میں کچھ غیر مرتب گفتگو کروں گا جیسے جان بھائی کیا کرتے تھے. تو جب ہم انہیں کہتے تھے کہ جان بھائی آپ کچھ بے ربط ہو رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے یار میری گفتگو میں ایک داخلی ترتیب ہے, تو یہ داخلی ربط جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میری بات میں بھی رہے. تو دیکھیے پیچھے ریاست آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, نصابوں میں شامل ہو جاتے ہیں شعراء. کو وجہ سمجھ آ رہی کہ بھئی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے, کیا وجہ ہے. یا اگر ہم نے دیکھا, یہ ہمارے اپنے تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, ہم نے دیکھا کوئی پیچھے انجمن ہے, کوئی تحریک ہے, جیسے ترقی پسند تحریک تھی, ہزاروں دفاتر تھے اس کے ہندوستان بھر میں, اور ان کے مجلے نکل رہے ہیں سینکڑوں, ریڈیو اسٹیشن, اور بالی ووڈ ہے. اس طرح بے پناہ ایک پیچھے پروپیگنڈا کا ایک مشینری ہوتی تھی جو چلتی تھی. اچھا جان بھائی کے سلسلے میں آپ جانتے ہی ہیں, کوئی انجمن نہیں, کوئی تحریک نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. اور ریاست کا تو آپ کو رویہ ان کی طرف پہلے بھی جو تھا, وہ پی ٹی وی کے بھی مشاعرے میں بہت کم کبھی بلائے جاتے تھے, اور جب ان کی میں دیکھتا تھا, میں نے ایک آدھ دفعہ مجھے اتفاق ہوا ٹی وی پر, تو وہ ایڈیٹر جو تھا وہ کاٹتا تھا ہر جگہ سے, یعنی بس ان کا مصرع سنا دیں, کیونکہ اس کے آگے پیچھے جو وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے وہ پی ٹی وی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اچھا پھر سیاسی جیسے شاعر ہوتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, بھی جلسے میں کھڑے ہیں, جلوس میں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے, اور وہ حکمراں بن گئے کمینے لوگ, وہ نگین, اس طرح شاعری ہوتی ہے تو لوگوں میں پھیل جاتی ہے, اور کوئی وجہ ہوتی ہے بھی سیاستدان پیچھے اس کے پوری پارٹی کھڑی ہوتی. اچھا یا ہم نے دیکھا کہ کوئی مجاورین ہوتے ہیں, وہ فاؤنڈیشنز بنتی ہیں, کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے, وہ بار بار ان کے فیسٹیول کرتے ہیں, ان کی تقریبات مناتے ہیں, سالگرہیں ہوتی ہیں. تو جان بھائی کا ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہیں ہے. ان پہ کبھی کوئی تقریب ہوتی ہوں گی چھوٹی وہ, لیکن اس طرح فیسٹیول ہونا, یا جو عالمی ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے, تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 25 سال میں جان بھائی پر اس طرح کی کانفرنس منعقد ہوئی ہو. ان کے لیے تالیاں عباس تاوی صاحب کی. اچھا پھر جیسے گائے بھی جاتے تھے, گانے سے بھی تو, یعنی جب مہدی حسن کہا کرتے تھے میں پروین شاکر کی کو بکو پھیل, تو نام بھی پھیل جاتا تھا کو بکو. اسی طرح رنجش ہی صحیح, اور بے شمار ایسی چیزیں وہ گاتے تھے, تو اس کے ساتھ شاعر بھی ان پروں پر سوار ہو کر, تو چہار دانگ اس کا نام پھیلتا تھا. جان بھائی کے ساتھ ان میں سے کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. جب ان میں سے کوئی معاملہ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ پھر ہم انہی کی طرف دیکھیں. ہوا کیا, ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا پر جان بھائی کی بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں. جان بھائی خود ہی اپنے پروموٹر ہیں, جان بھائی خود ہی اپنی پی آر کمپنی ہیں, خود ہی پروپیگنڈسٹ ہیں, خود ہی وہ اپنے مینیجر ہیں, خود ہی اپنے حالی ہیں, خود ہی اپنی شرح کرتے ہیں. ان کا کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے جس کے تحت ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہو. وہ خود ہی یہ سب کچھ, یعنی خود ہی سے مراد ہے وہ 5 10 15 بڑی حد ویڈیوز ہوں گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جس نے یہ سارا تماشا کھڑا کیا. اچھا اب یہ صورتحال ہو تو پھر ان کی مقبولیت کی وجہ ان کے اندر ہی ڈھونڈنی چاہیے نا. ان کے اندر کیا وہ خوبیاں ہیں, وہ کیا کوائف ہیں, وہ کیا وظائف ہیں جن کی بنا پر وہ اس سطح پر چلے گئے. تو کچھ ہمارے دوست کہا کرتے تھے یار یہ اپنے حلیے کی وجہ سے نا, تو ہم کہتے تھے بھئی اپنے حلیے کی وجہ سے آدمی چاہت علی خان بن سکتا ہے, جان ایلیا نہیں بن سکتا. جان ایلیا بننے کے لیے تو ہمارے دوست وہ شکیل جاذب کیا کہتے ہیں, دشت رائگانی میں خاک بھی اڑائی کیا, جان جیسے حلیے سے جان تو نہیں بنتا, دشت رائگانی میں خاک بھی اڑائی کیا. تو اس کے پیچھے ایک سفر ہے پورا, اور اس طرح یہ. اچھا اب اس کے بعد اگر ہم یہ بھی نکال دیں تو پھر ہمیں ان کی مقبولیت کی وجوہات جاننے کے لیے ان کی شاعری ہی رہ جاتی ہے, اسی کے اندر جھانکنا پڑے گا. جان بھائی کی صرف ایک میں براڈلی اسپیکنگ ایک بات کر دیتا ہوں. جان بھائی سے میں نے پوچھا, جان بھائی یہ جو مقبول شاعر ہوتے ہیں ان کا کیا, ان میں مختلف باتیں ہوتی ہوں گی, لیکن ایک بات ہوتی ہے, وہ شعور عصر کے نمائندے ہوتے ہیں, جو اسپرٹ آف ٹائمز ہوتی ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ان سب میں بات مشترک ہوتی ہے. تو روح اثر کیا ہوتی ہے, وہ اپنے اپنے دور کی مختلف ہوتی ہے.
یعنی ایک زمانہ تھا کہ غلامی کا دور تھا تو اسپرٹ آف ٹائمز وہی تھی، یعنی ہم اپنے ماضی سے طاقت توانائی کشید کر رہے تھے اور مستقبل کے لیے ایک امید پیدا کر رہے تھے، تو وہ ایک خاص مزاج تھا، وہ اسپرٹ آف ٹائمز تھی۔ اس کے بعد پچھلی جو صدی ہے آپ جانتے ہیں سب کہ وہ خواب دیکھنے کی صدی تھی، یعنی کامنزم خواب دیکھ رہا ہے، انسان کی مساوات کا خواب دیکھ رہا ہے، برابری کا، بیماری چلی جائے گی، جہالت چلی جائے گی، بہتر زندگی گزرے گی، یہ خواب تھا۔ وہ خواب ٹوٹ گیا، جمہوریت کا خواب ٹوٹ رہا ہے، کیپٹلزم کی جو شکلیں بنی اور اس وقت جو اتھارٹیرینزم کا رائز ہو رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور جمہوریتوں کے اندر سے جو ان کے خلاف ایک رو چلی ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے نعرہ لگا دیا تھا روس کے انہدام کے بعد کہ اینڈ آف ہسٹری کا، وہ بات تو ختم ہو گئی نا، یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا۔ اچھا بہرحال مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ خواب ٹوٹنے کی صدی ہے یہ، نوجوان جھنجھلائے ہوئے ہیں، مستقبل دھندلایا ہوا ہے، اور ایک نا امیدی یعنی مرگ امید کا سما نظر آتا ہے آپ کو۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں جان بھائی مقبول ترین شاعر بنے ہیں۔ جب آپ انہیں کہتے ہیں نا وہ تو فوزوی ہیں جی، وہ تو نراجیت پسند ہیں، وہ تو ارتیابی ہیں، یعنی اگنوسٹک، یعنی کیا ان کے ترجمے ہوتے ہیں انگریزی میں، بہرحال وہ تو اینرکسٹ یا نراجیت پسند، تو یہ ان کو منفی طور پہ کہا جاتا تھا۔ یہ ان کے وہ وظائف ہیں جنہوں نے زبان دی ہے نوجوانوں کو، وہ اس سارے منظر کو اس آنکھ سے اب دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی وہ کیفیت ہے، یہ دور ایسا ہے جس میں وہ سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات۔ اب دیکھیے میں اس بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، جیسے جو ان کے سخت ترین ناقد ہیں، میں آپ کو ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے احساسات کی تشکیل نو کی اپنی شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کے حوالے سے اگر اساتذہ کا ہم پلہ کوئی آدمی ہے تو وہ جان ایلیا ہے۔ روز مرہ اور محاورے کا جیسا وہ عبور رکھتے ہیں وہ بزرگوں کا کام تھا، وہ اس دور کا کھیل نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی۔ تو یہ اب تفصیلی جو باتیں ہیں یہ ہم اور دوست کریں گے۔ بہرحال ان کی شہرت کی وجہ جو ہے ان کی شاعری کے اندر ڈھونڈیے آپ کو مل جائے گی، اور یہ جو آس پاس کی باتیں ہوتی ہیں اس سے میرا خیال ہے یہ بہکانے والی باتیں ہیں۔ اور جیسے لوگ کہتے ہیں یار، ابھی کچھ دن کی بات ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک پبلیکیشن ہاؤس پر، تو وہ ہمارے دوست سرمد صاحبائی، احمد جاوید اور دوست، دیکھو بھائی جان دا کوئی وڈا شعر سناؤ، کیا آپ جان کو عظیم شاعر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ جان؟ میں نے کہا دیکھیے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر ہیں اورینٹل کالج کے، میں نے کہا آپ بتائیے کہ اس وقت زندہ لوگوں میں سب سے اچھا شاعر، بڑا شاعر کون سا ہے، بڑا شاعر؟ تو انہوں نے کہا عظیم صاحب۔ میں نے کہا یہ ہوتا ہے معاملہ، بڑا شاعر جب آپ زندہ لوگوں میں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ ایک ایسا نام لے رہے ہیں جسے میں جانتا ہی نہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھیں، اس ہال میں اگر پوچھیں گے نا ہم، تو کوئی کہے گا افتخار عارف صاحب ہیں، کوئی کہے گا احمد مشتاق صاحب ہیں، کوئی مختلف نام لینا شروع کر دیں گے لوگ۔ تو یہ عظیم شاعر کا جو معاملہ ہے نا اور بڑے شاعر کا معاملہ، اس کو میرا خیال ہے وہ جیسے ایک آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نثر جو ہوتی ہے، ناول، وہ ہسٹوریکل سمپتھی مانگتا ہے، اس کی ججمنٹ جو ہے، اور جو شاعری ہے وہ ہسٹوریکل سمپتھی نہیں، وہ ہسٹوریکل سائلنس مانگتی ہے۔ شاعری جو ہے وہ پرت تر پرت ایک چیز ہے، اسے کھلنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، صدیاں بھی گزر جاتی ہیں کئی دفعہ۔ شاعری ایک ایسی چیز، ایسا نہیں ہے کہ شاعر اگر یہاں آئے گا تو اس کے مخاطب آپ لوگ ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ شاعری تو مختلف زمانوں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو اپنا ایک وقت درکار ہوتا ہے انویل ہونے میں۔ اچھا میں بس کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تو جان بھائی مقبول ترین کی سطح سے ایک سیڑھی اوپر چڑھ گئے اور ایک کلٹ نما چیز بن گئی وہ۔ میں نے ایک دفعہ، ہمارے نوجوان تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، ایک دفعہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی، دلی میں 150-200 بچے بچیاں جوان، اور وہ جان بھائی کا ذکر اس وفور سے کر رہے ہیں اور ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں، اور
تو میں بہت تجسس مجھے ہوا, میں نے ان کا پتہ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو ایک شوشانت شکلا صاحب تھے, تو میں نے ان کا نمبر ڈھونڈا, دلی ان سے بات کی. میں نے کہا بھائی آپ کون لوگ ہیں, یہ کیا جان بھائی کو آپ کیسے, وہ کتاب بھی ابھی صرف ایک شاید ہوئی تھی, خیر وہ بھی کافی ہے ٹرانسلیٹ ان کی زبان. تو انہوں نے کہا کہ ہم جانسٹ ہیں. میں کہ یہ کیا اصطلاح ہے, آپ جانسٹ کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا ہم جانسٹ ہیں, وہ جان ایلیا یہ ایک منشور ہے اس کا باقاعدہ, اور ہم اس منشور کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا یہ منشور کون سا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے شاید کا دیباچہ پڑھا ہے, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے, تو ہم اس کے قاعدے قوانین پہ عمل کرتے ہیں. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح, اس سارے نوجوان اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں شعر سے ویسے غالباً کوئی ایسا شغف نہیں ہوتا, وہ جان بھائی کے شعر, اردو بھی ان کی کمزور ہے, لیکن وہ جان بھائی کے شعر یوں پڑھتے ہیں وفور کے عالم میں آنکھیں بند کر کے, جیسے ان کے اپنے ان پر اتر رہے ہیں. تو میں نے کبھی بے شمار شعر ایسے ہیں جو میں نے کبھی مکمل نہیں کر سکا. میں ان کا آغاز کرتا ہوں اور دوسرا مصرع جو ہے وہ سامنے والے لوگ پڑھ دیتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا ایک مظاہرہ کر کے دکھاؤں گا. ہاں جی, آپ بتائیں گے دوسرا مصرع. میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس, اور ملال بھی نہیں, جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. پڑھتے جائیے. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. بھئی زندگی کس طرح بسر ہوگی, دل نہیں لگ رہا محبت میں, کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, حاصل کن ہے یہ جہان خراب. تیری محفل میں ہم نہیں ہوں گے, پر ہماری کہانیاں ہوں گی. ہم جو باتیں جنوں میں بکتے ہیں, دیکھنا جاویدانیاں ہوں گی.